جی ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام طلب خیر کے ساتھ آپ کے سوالات اور ان کے جواب۔ اب ذرا وہ جو انفرادیت کا سلسلہ تھا، انفرادی طور پہ جو تھا، وہ آہستہ آہستہ ہم اسے اجتماعی اس میں لے کے آ رہے ہیں۔ محنت تو کرنا پڑتی ہے کہ جو بیماریوں کے استخارے ہیں انہیں ایک لائن میں اسی کا ایک ہی استخارہ قرآن سے استخراج قرآن اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا تعاون اور آپ کا چینل میں دلچسپی کا مشکور ہوں میں، کیوں قرآن ہے تو ظاہر ہے قرآن باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور پھر اس سے جو ہے ہم ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ یہ پروگرام صرف اور صرف نیک نیتی پہ مبنی اور مخلوق خدا کے بھلے کے لیے، کیا کہتے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے، میرا پیغام قرآن ہے، میرا پیغام جو ہے وہ قرآن سے ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہ میں قرآن سے آپ کے مسائل کو تلاش کر کے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ آسودہ حال ہوں، خدا کی ذات آپ پہ رحمتیں کرے، اپنی نعمتیں کرے، اور خدا اپنے فضل آپ پہ کرے۔ آپ جب خوش ہوں گے، آپ آسودہ ہوں گے تو دل سے میرے لیے دعا کر دیں گے، وہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آج قرآن سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے یہ اصلاح احوال جو حضور کو فرمایا تھا کہ انہیں قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور ان کا کیا کرو، تزکیہ نفس۔ آج تزکیہ نفس کے واسطے میں کچھ قرآن کی آیت سورہ بقرہ سے، یہ آیات میں 269 سے آغاز کر رہا ہوں جی، اس کا ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اور اللہ رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ بڑی کشاش اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ غور کیجئے گا کہ جس کو دانائی ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی، ٹھیک جی۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں، کیونکہ ایک مقصد تھا کہ لوگوں نے یہ سوال کی، بڑے عرصے سوال آ رہا تھا کہ ہم جو منت اور نظر مانتے ہیں کہ یہ واجب ہے، کیا اسے اگر نہ اتارا جائے تو واجب ادا نہ کیا جائے، مقصد پورا ہو جائے، اگر اسے ادا نہ کیا جائے تو گناہ گار ہونے کے باعث ہے۔ تو اس لیے آج تھوڑی سی قرآن سے آپ کی کونسلنگ اور یہ سلسلہ جو تھا نا، آج میں نے کہا تھا کہ آج میں قرآن سے ان چیزوں کا جواب دے دوں گا جی وہ آگے آپ سنیے گا، جنہوں نے کہا تھا کہ نظر اور منت جی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، میں کہاں تھا؟ اور جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ ابھی آپ کا سوال آ رہا ہے، اکثر سینکڑوں لوگوں کا سوال ہے یہ، اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ نظر مانو، منت مانو، یا اس کی راہ میں جو خرچ کرو، اللہ اسے جانتا ہے، ٹھیک ہے جی، جانتا ہے۔ اور کیا ہے آگے یہ کہ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اگر پوشیدہ دو اور اہل حاجت کو تو وہ بھی خوب تر ہے۔ اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دور کر دے گا۔ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ کیا کہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ منت ہے، آپ جو نظر خدا کی راہ میں جو مانتے ہیں اس کا ادا کرنا ضروری ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور سب کا تو اے میرے رسول، اے میرے حبیب، تم ان لوگوں کو ہدایت کی ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ حضور نے تو پیغام دینا ہے، کوئی لے نہ لے، آگے پھر کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پھر اللہ اسے ہی ہدایت بخشتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہدایت بخشتا ہے۔ اے مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں اللہ پورا ادا کرے گا، پورا دے گا، دیا جائے گا، تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، حاجت مندوں کا خیال رکھنا، ٹھیک۔ یہ جی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 269 سے جی۔
اب اس میں غور کیجئے گا کہ خیرات کا، نظر کا، منت کا، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے کہ وہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک جی، یہ قرآن سے آج کا اتنا. تو آگے اور اس میں جا کے سورہ روم میں ہم جائیں گے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ پروگرام ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو قرآن سے استخراج قرآن ہے، جس میں آپ کے لیے دعائیں، جس میں آپ کے لیے آپ کی مشکلات کا حل، اور جس میں بیمار کی شفا کے لیے اور آسودہ حال لوگوں کو اور برکتوں کی طرف، کہ ان کی آسودگی میں اور زیادہ اضافہ ہو. ٹھیک ہے جی، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی. اس میں ہر مثال ہے، ہر طرح کی مثال بیان کر دی. یہ آیت نمبر 58 سورہ روم سے. ٹھیک ہے جی، اور جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بامراد ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ نجات پانے والے ہیں. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 5 ہے. ٹھیک جی، سورہ لقمان آیت نمبر 5 کیا ہے؟ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اس کے سیدھے راستے پہ ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ ہیں، جو اس نے راستہ بتایا. ٹھیک ہے جی، کل جیسے نفس مطمئنہ پہ اس نفس پہ ذکر ہوا تھا اس کا، تو اس میں اگر آپ کا نفس آپ کو، وہ جو آپ کی میں ہے، وہ جو آپ کے اندر، جو آپ ارادہ کرتے ہیں نا، جو ارادہ کرتے ہیں، جو آپ کو یہ کہتا ہے اندر سے، جو آواز آتی ہے آپ کے، میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، یہ جو میں ہے، میں کو نفس کہا گیا قرآن میں. اب وہ میں کہاں جائے گی؟ نیکی کی طرف، تو ہدایت یافتہ ہوگی. اگر وہ شیطانیت کی طرف چلے گئے تو بھٹک گئے. ٹھیک ہے جی، اور جسم کو نہیں ہے، روح کو نہیں ہے، جسم تو ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بیچ میں اندر بول رہا ہے نا، وہ میں ہے. اس میں کو موت ہے، جس کے لیے کل کہا تھا میں نے، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت ہے. اب اس نفس کو کیا ہے؟ نفس ہی ہدایت پاتا ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اس کے سیدھے راستے پہ ہیں، اور کیا ہے؟ وہ بامراد ہیں، اور فلاح پانے والے ہیں، اور نجات پانے والے ہیں. اور کیا؟ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 5 ہے جی. ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے الحمدللہ آپ کے لیے جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو، کہ دیکھیے زندگی میں جو ابتدا کرنی، جو بھی کسی چیز کی ابتدا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ 7 سورہ میں تو واضح طور پہ آغاز ہے کہ اللہ کی تسبیح اور تمہید اور اس کی حمد بیان کرو. ٹھیک ہے جی، جب آپ تسبیح اور حمد بیان کریں گے، اب پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ تسبیح میں کیا فرق ہے اور حمد میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی، جب تسبیح اور اس کی حمد بیان کرو گے، اب تسبیح سے کیا؟ اب تسبیح میں پہلا اسم جو آ گیا، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اے اللہ تو پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر اس سے پاک ہے، اب تو مبرہ ہر چیز سے. ٹھیک ہے جی، تو وہ تسبیح کی اس میں آئے گا. اور جب وہ تمہیں تسبیح کے صلے میں نعمت عطا کرے گا، وہ حمد کی صورت میں آئے گا. جیسے آپ نے الحمدللہ رب، یا شکر الحمدللہ، یہ خدا کو بہت پسند ہے. یہی چیزیں جو ہیں یہ ہدایت کے لیے راستہ بنتی ہیں. جب آپ اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے جو آپ اپنی نعمت دیکھیں گے، جو اپنی رحمت دیکھیں گے، بچوں پہ، گھر میں برکت رحمت دیکھیں گے، جب آپ یہ کہیں گے سبحان اللہ، جب آپ یہ کہیں گے الحمدللہ، جب آپ کہیں گے ماشاء اللہ، تو آپ کہاں چلے گئے؟ آپ ہدایت پانے والوں میں چلے گئے. آپ ہی پھر بامراد ٹھہرے. اب جب خدا کی نعمتیں آپ کو مل رہی ہوں اور اس پہ آپ شکر نہ کریں، اس کی تسبیح و تمہید نہ کریں، تو پھر کیا ہے کہ شیطان تو پھر بھٹکاتا ہے، اور انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکرہ ہو جاتا ہے. شکر نہیں کرتا، ناشکرہ ہو جاتا ہے. کیونکہ شکر کرنے والے کو ہدایت دے دی، ناشکر کرنے والے کو، جس نے شکر نہیں کیا، وہ بھٹک گیا جی. ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں جی اپنے پروگرام استخارے کے اس میں. آج میں نے ایسے کیا ہے کہ آج ہم نے تو یہ کیا کہ سارے جو جوابات تھے، مثلاً
ہاں پہلے ایک سوال آیا ہے کہ یہ آج کل یہ میں جواب آپ کو قرآن سے ہی، آپ نے قرآن سے جواب مانگا ہے تو میں قرآن کریم سے ہی جواب دے دیتا ہوں آپ کو جی۔ سوال یہ آیا تھا کہ آج کل لے پالک لے کر بچے پالنے کی، یعنی کہ بہن نے بھائی کو دے دیا، بھائی نے بہن کو دے دیا، تو اور کیا کہ پھر ان کی جو ولدیت ہے وہ ولدیت چینج ہو جاتی ہے، جیسے دیا جاتا ہے ہاں جی، تو وہ ولدیت چینج ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی مسئلہ انہیں پیش آیا ہوگا قانونی طور پہ، تو اس میں آج کل لے پالک لے کر انہیں اپنا نام دے دیتے ہیں، یا اپنے باپ کے علاوہ دوسروں کو پاپا بچے کہتے ہیں، اس سے کہ اس کی رہنمائی کر دیں جی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں آپ جائیں گے جی۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، سورہ احزاب آیت نمبر 5۔ یہ جو آپ کا سوال آیا اس کا جواب میں قرآن سے، آپ نے قرآن سے مانگا نا تو میں قرآن سے دے رہا ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی ہو گئی ہے اس میں تم سے پہ کچھ گناہ نہیں، لیکن قصداً، دلی طور پہ قصداً اس کا مواخذہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ بخشنے والا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت دیکھیے گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے، اور میں نے اس کا آپ نے قرآن سے جواب مانگا تھا، میں نے قرآن سے دے دیا جواب جی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کرتی ہے۔ آج یہ جو آیات میں نے آپ کو دی ہے نا، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 58 ہے، یہ اسی ضمن میں دی ہے کہ ہر شے کی مثال، ہر شے کی جائیداد کی تقسیم کی، تمام مسئلے مسائل کے، اولاد کے، ہر طرح کے، یعنی کہ نامعلوم اولاد جو بھی ہے اس کا بھی اس میں ذکر دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن سے جواب دینا، تو میں نے آپ کو قرآن سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 سے جواب دے دیا جی۔ اب چلتے ہیں جی ہم اپنے استخراج قرآن کی طرف کہ کیا ہمیں اس میں جو ہے جی۔ اب اس میں نام لینا تو نہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام کو، کچھ لوگوں نے کہا جی جن کے نام لے کے آپ جواب دیتے ہیں وہی لوگ پروگرام کو دیکھتے ہیں، آپ مجموعی طور پہ دیں گے تو آپ وہ جی، میں مجموعی طور پہ ہی اب دیتا ہوں جی۔ اب یہ میرا خیال جو میں نے جن لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ جی روزی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کیا ہے یا ویزا نہیں لگا، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، باہر دنیا کا اب رجحان بہت زیادہ ہو گیا۔ ہر تیسرا چوتھا آدمی جو ہے آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر، آپ کے ادھر ادھر دیکھ لیا، آپ کے گھر میں بھی یہ چیز نظر آ جائے گی، تو کہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں روزی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے۔ اب یہ ایک دھن سوار ہوئی بھی ہے ہر کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جن کو یہ ہے تو وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 29 کو دیکھیں گے، اس میں آپ کے سفر کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کم از کم 55 نام تھے اس میں نے کہا 55 نام کو کیا، یہ پوری مخلوق خدا کے لیے، جو ہجرت، جو سفر، جو آپ ویزے، جو آپ سلسلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو کوشش ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ رعد میں آیت نمبر 29 آپ کے لیے وہ جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے، اور اس آیت سے آپ اپنی راہ کو متعین کیجئے گا اور دعا مانگیے گا اس کو پڑھ کے، خدا آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی، اب ایک دعا ہے، میں آپ سے التماس ہے کہ ایک ہمارے جو اسی طرح ہی اس میں وہ کینسر کے مرض میں اور آج کل تکلیف میں ہیں، تو خدا بندہ کریم ان کی بیماری اور ان پہ رحم کرے اور انہیں شفا و تندرستی اور سلامتی عطا کرے جی۔ آپ بھی دعا کیجئے گا جی۔ تو اسی طرح نا، کسی نے دمے کی شکایت کی ہے، کسی نے شوگر کا کہا ہے، کسی نے بلڈ پریشر کا کہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں نیورو کے مسائل ہیں۔ اب ان سارے مسائل کو نا، جتنے بھی مسائل ہیں، یہ استخراج قرآن یہ کم از کم یہ 100 سے زیادہ لوگوں کا ہے، 109 ہوں گے جی، 109 لوگوں کا ہے، اور یہ جواب میں سب کے لیے دے رہا ہوں جی۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 109 109 نمبر آیت دیکھیے گا، جو آ رہی ہے اسے پڑھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوا، آپ کی نیت، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ خدا کی ذات پہ ہوا، تو یہ آیت آپ کو شفا اور تندرستی، سلامتی، عافیت، زندگی کی طرف لے کے جائے گی جی۔
ٹھیک ہے جی. پھر یہ اب کچھ اس میں یہ بہت کم لوگوں کا آیا ہے جی یہ کہ بھئی ہماری قسمت میں بتائیں کہ عمرہ ہے یا حج ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے پوچھا ہے جی. اب یہ زیادہ تر بیویاں ہیں جی, خاتون ہیں اس میں جس نے زیادہ تر یہ پوچھا ہے جی. تو ان سب کے لیے اگر پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ دیکھیے نا, میں نے اب یہ سلسلہ کر دیا ہے کہ آپ پروگرام بھی دیکھیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں سے سنا, بھائی تم آپ دیکھ لو, بھائی آپ سن لو, فلاں سے نہ سنو, فلاں کی بات نہ کرو. آپ چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, سنیے گا, اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیے گا, بہت زیادہ پہنچائیے گا. اور حج و عمرے جی, آیت نمبر جو ہے آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 91, 91 جسے کہتے ہیں 91 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے جی, سورہ وہ آپ کے اس میں آ رہی ہے, اس میں حکم آ رہا ہے. اگر آپ نے یقیناً یہ پڑھا تو عمرہ تو آپ جب مرضی کر سکتے ہیں. یقین جانیے گا جو اگلا ذی الحج آ رہا ہے, حج آ رہا ہے, تو یقیناً اکثریت جو ہوگی اگر یہ دعا دل سے پڑھی, تڑپ سے پڑھی, لگن سے پڑھی, تو آپ عمرہ تو آپ کی قسمت میں ہو ہی جائے گا, حج بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر آگے جی یہ زیادہ تر سوال آ رہے ہیں جی, اب زیادہ آ گئے ہیں, کچھ بیچ میں کم ہو گئے تھے. کس میں؟ محرم میں کم ہو گئے تھے یہ سوال, سفر میں بھی کم ہو گئے تھے. اب سفر گزر رہا ہے, غالباً آج 29 کا یہ چاند ہو ہی جائے گا, نہیں تو کل چاند ہو جائے گا. ربیع المنور کا آگے مہینہ آ رہا ہے, تو بس اب خوشیوں کی بہاریں ہیں, سرکار کی آمد کا مہینہ ہے. تو آپ اس میں اب یہ سوال آنا شروع ہو گئے ہیں. بچے اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نہ پریشان ہوں, میں آپ کو کیا دے رہا ہوں, ایک روشنی کی دکھا رہا ہوں قرآن سے. اور یقین جانیے گا پھر وہی بات کہ آپ کا جتنا عقیدہ, جتنا آپ کا قرآن پہ, جتنا آپ قرآن سے لو لگاؤ گے, قرآن سے محبت کرو گے, قرآن کو اپنے دل میں بساؤ گے, اور قرآن سے آپ کیا ہے مدد مانگو گے. ٹھیک ہے, اور قرآن مددگار ہوگا. تو اس میں جو یہ تمام اجتماعی طور پہ, مجموعی طور پہ جی, ایک صاحب نے کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں, چھوٹی بیٹی کا رشتہ آ گیا, بڑی بیٹی کا نہیں آیا, تو وہ مسائل بالکل پیدا ہوتے ہیں جی. ان کے لیے سورہ القصص آیت نمبر 28 پارہ 20, سورہ قصص یہ قصے کی جمع ہے, القصص. ٹھیک ہے جی, وہ کیا ہے, وہ آیت نمبر ہے 28 اور پارہ 20 میں ہے. یہ بچیوں کے ان رشتوں کے متعلق, ان چیزوں کے متعلق یہ میں نے عرض کیا ہے جی. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیے گا, یہ پریشان نہیں ہونا, بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس آیت کو پڑھیے گا, دعا کیجیے گا. جتنے آپ خوش ہوں گے اتنی خدا کی ذات آپ پہ اپنی رحمت, فضل, اور وہ اصل میں یہ بات ہوتا ہے ٹائم معین ہوتا ہے, کوئی چیز بھی وقت سے پہلے اور جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ نہیں, اور جب وقت آتا ہے تو وہ خدا کی ذات آپ کو عطا کر دیتی ہے. اور اسی طرح ہی آج تک کسی کی بیٹی نہیں بیٹھی رہی, خود بٹھا لیں وہ علیحدہ بات ہے, اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہیں بھی جی, چاہے غریب ہو, چاہے امیر ہو, چاہے کوئی ہو جی. خدا نے جو سنجوگ ہیں, جو رشتے ہیں, وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے تخلیق انسان, آگے اس کی انسان, اس کے بندوں کی, اور اس کے پتہ نہیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں مردے سے زندہ کو نکالتا ہوں, زندہ سے مردے کو, یہ کہاں ہے؟ اس آیت کا مخرج جو بنے گا نا, وہ یہ آیت بنے گا کہ میں کافر سے مومن کو نکالتا ہوں, مومن سے کافر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں وہاں بھی جائے گی آیت کہ روز محشر وہ انسان کو اس کے نفس کے ساتھ زندہ کرے گا, یہی نفس جسے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ان کے لیے جواب آیا. آگے یہ رات, آج رات بھی, ٹھیک ہے جی, ایک ایسی کالز ہوتی ہیں کہ بندہ آپ پریشان ہو جاتا ہے, سن کے پریشان ہو جاتا ہے. بھائی اب رات ایک کال تھی, وہ حال دعائی جیسے کہتے ہیں, میں لفظ حال دعائی اپنی زبان میں استعمال کر لیتا ہوں, تو رونا پیٹنا پڑا ہوا جی, بچی ہماری جی, وہ دل, وہ بھئی تم ایمرجنسی لے جاؤ, وہاں لے جاؤ, وہاں اسٹیبل ہوگی, اس کے بعد آپ مجھے بات کر لیں, میرے سے رہنمائی لے لیں قرآن کی, کوئی دعا میں بتا دوں گا آپ کو اس میں جی. ٹھیک ہے جی, تو وہ اسی طرح ہی نا جی, یہ کافی آ رہے ہیں. ٹھیک جی, یہ اب آ رہے ہیں وہم وسوسے, اور اب پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ جنات پڑھنے والا.
ٹھیک ہے جی. اب وہ کالیں بھی شروع ہو گئی کہ جی آپ تو مانتے کوئی نہیں. میں مانتا ہوں جنات ہیں، میں مانتا ہوں سورہ جن ہے قرآن کریم میں، مگر یہ نہیں میں مانتا کہ وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی پہ آ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. یقین جانیے گا، میں آپ کو ایک دو دن میں ایک دو چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں، تو یقین جانیے گا پھر وہ جب سامنے آپ کے میں ذکر کروں گا تو آپ کو اگر ان سے پوچھوں گا کہ میں اپنے چینل پہ آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر انہیں شرمندگی کا باعث نہ ہوا تو میں ضرور ذکر کروں گا جی. یقین کیجئے انہیں ڈھونڈے تو اپنے ذاتی مسائل تھے ان کے. ٹھیک ہے جی، کیا کیا جائے. اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئیں گے، خدا کے لیے آپ آئیں گے. اگر ایک انسان بچتا ہے تو انسانیت بچتی ہے، مجبور. اب جس وقت وہ پوچھا گیا اس بچی سے تو گھر کے مسائل نکلے. تلاش کیا کیجیے اپنے گھر سے ہی، بات باہر نہ جانے دیا کیجیے، گھر سے ہی دیکھا کیجیے جی. اور اس میں وہم وسوسے اور گھٹن کے لیے پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 70 نمبر آیت، 70 کہیں گے نا اسے، 70 نمبر آیت ہے جی، وہ لیجئے گا جی. اور اس میں انشاءاللہ تعالی جب یہ وہم کا، وسوسے کا، گھٹن کا دورہ، اب یہ گھٹن کا ایک نے سوال آیا تھا، فیصل آباد سے ہی سوال تھا گھٹن کا. تب اب اس میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ ناک کے ذریعے سانس لینا، وہ آکسیجن جانا، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، وہ اسی میں ٹھیک ہوگی جی. ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا مقام شکر پہ چلے جاؤ جی، شکر کی تسبیح پڑھتے رہو جی. یہ اس طرح کر کے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں قرآن کریم میں ہر شے کا، ہر ذرے کا، ہر چیز کا ذکر ہے. آپ تلاش کریں، آپ خود بھی تلاش کریں تو خداوند کریم آپ جب قرآن میں تلاش کریں گے، خدا مایوس نہیں کرے گا، آپ کو اس کا جواب دے گا. وہ کیوں؟ یہ قرآن معجزہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر کائنات پوشیدہ ہے. اس کے جو الفاظ، جو چیزیں ہیں، جو اس میں حکم آ رہا ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے گا. دیکھیے وہ کیا ہے کہ پھر ہم اپنے کرم اور فضل کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اب تلاش رزق کے لیے یہیں پاکستان، یعنی کہ یہ باہر کا نہیں ہے استخارہ، یہ ان کے لیے جو یہاں کہ جی دفتروں میں اپلائی، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک مدت ہوگی ہے، کوئی 3 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 2 سال سے جی. سورہ قصص کی آیت نمبر 73، رزق تلاش اور برکت کے لیے جی. آپ پڑھیے گا، صرف چند دن پڑھیے گا، آپ کو اسباب مہیا ہو جائیں گے. اور اسباب میں ایسے کیجیے گا، جو پہلے آپ جہاں مایوس ہو رہے ہیں آپ راستے کو بدل لیجئے، کچھ چھوٹے چھوٹے سلسلوں کو چھیڑ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو برکتوں سے، یہ ان کے لیے جو یہاں کہتے ہیں نا کہ جی ایک شخص کا تھا جی، ہر کا حق ہے سوال کرنا، ہر کا حق ہے کہ جی میں وہ ریڑھی لگاتا ہوں جی تو فروٹ کی جی، تو اس پہ اتنی برکت کوئی نہیں ہوتی جی. گرمی کا موسم ہے تو شام جب ہوتی ہے تو پھل جو ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، وہ ذرا گرمی کی تپش سے خشک ہو جاتے ہیں. تو بھائی واقعی مسئلہ تو ہے ہی ہے جی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، خیر کرے گا، برکتیں دے گا. اس طرح کر کے جو رزق کی تلاش میں، ان کے لیے سورہ قصص کی آیت نمبر 73 ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی نوازشات سے، اپنے کرم سے، میری دعائیں ہیں، اور خصوصی طور پہ جو بیمار ہیں اور کچھ کی ایسی ہے کہ جو ریڈیشن ہو رہی ہے، اور بھی ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا. خالق کائنات کرم کرے، خالق کائنات فضل کرے، انہیں شفا و تندرستی عطا کرے. یقین جانیے کہ جب میرے پاس سوال آتا ہے تو وہ دکھ درد میرا اپنا بن جاتا ہے، میرے پاس امانت ہوتی ہے، تو وہ اس میں ان کی رہنمائی کرنا، دعا کرنا. اور ظاہر ہے آپ جو سن رہے ہیں، آپ میں بھی تو یقیناً صاحب مستجاب دعوات ہیں، جن کی دعائیں اللہ سنتا ہے. بہت ہیں، میں تو بڑا گناہ گار انسان ہوں، آپ میں بہت زیادہ ہیں، میرے سے بھی بہت زیادہ ہیں. تو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر دیجئے گا. جو کینسر کے مریض ہیں، جن کا میرے تک رابطہ ہوا ہے، کوئی شفا پا گئے، وہ مقام شکر پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو اب کسی کی ریڈیشن ہوتی ہے، کسی کو کیمو لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس میں ان کی نیت کر کے
دعا کر دیجیے گا، خدا انہیں شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے، اپنے بچوں پہ ان کا سایہ سلامت رہے، اپنے گھر پہ سلامت رہے، تو خداوند کریم کی ذات ان پہ اپنے احسان کرے، مہربانی کرے۔ آپ کسی کا بھلا سوچیں گے، وہ خالق آپ کا بھلا کرے گا جی۔ تو میرے اس پیغام کو عام کیجیے گا، بہت زیادہ کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چند روز میں کسی بھی وقت آپ سے لائیو آ جائیں گے، لائیو آئیں گے، آپ کے ڈائریکٹ سوال لیں گے، ان کا جواب دیں گے۔ وہ پروگرام لمبا تو ہو جائے گا بڑا، اس کے لیے ٹائم تو دینا پڑے گا، کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ دو کا ٹائم ہوگا، کہ جتنی آپ کی کالز آئیں گی الحمدللہ لائیو جتنی بھی ہوں گی وہ ضرور، مگر وہ قرآن سے آپ کے مسائل کا حل ہوگا۔ اب جیسے یہ لے پالک کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے نا جی بچوں کے، یہ نہیں ہوگا جی، یہ آپ خود تلاش کیجئے، قرآن سے پوچھئے گا جی۔ اور دوسرا یہ رہ گیا کہ خدا را جو مبلغ دین ہیں انہیں کہ ہمیں عملیات پہ نہ لگائیں، اصلاح احوال دین کریں، ان کا یہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ میرا کام آپ کے لیے دعا ہے، دعا کے لیے خداوند کریم کی ذات جو ہے وہ ہر شخص کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لاج دیتی ہے وہ ذات، اور اس کے ساتھ ہی اور دعاؤں کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی میں جو کوشاں ہیں ان کے لیے میں دعا گو، وسلام، دعا گو۔